الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا النهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، کل شب برات ہے۔ لوگوں کے سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ آیا یہ رات فضیلت کا حامل ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ رات عام راتوں کی طرح ہے۔ بھائی میرے، یہ رات فضیلت سے بھرپور ہے۔ احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے اس کی فضیلت ثابت ہے، تو فضیلت تو ضعیف حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ فرضیت ثابت کرنے کے لیے، رکن ثابت کرنے کے لیے، بہت بڑا حکم ثابت کرنے کے لیے نصوص کی ضرورت پڑتی ہے، احادیث صحیحہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ فضیلت ثابت تو بہرحال ضعیف حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر چند احادیث ضعیفہ کسی کی فضیلت کے لیے جمع ہو جائیں تو پھر وہ صحیح حدیث کی طرح ہو جاتی ہیں۔ جیسے شب برات سے متعلق 16-17 روایتیں ہیں، 16-17 احادیث نبویہ ہیں، اگرچہ ضعیف ہیں لیکن چونکہ کثرت سے حدیث ہے، اس لیے یہ احادیث بھی صحیح کی طرح ہیں۔ اس کی فضیلت بھی گویا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس سے انکار کرنا چڑھتے ہوئے سورج کی روشنی سے انکار کرنا ہے۔ دوسرا لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی عرب والے نہیں کرتے ہیں تو مکہ میں شب برات نہیں منائی جاتی ہے، مدینہ والے یا اس میں کچھ نہیں بیداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جان لیجئے کہ عرب یا مکہ مدینہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا، ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے کتاب اللہ، اور دوسری چیز سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ یہ دو چیز ہمارے لیے حجت ہے اور یہ دلیل بن سکتی ہے، اور یہی دو سہارا کے لائق ہے جس کو حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ عرب کے لوگ گمراہ ہو جائیں یا عرب کے لوگ بے عمل ہو جائیں تو ہم بھی بے عمل ہو جائیں، کوئی عمل نہ کریں، اس کی بنیاد پہ ہم بھی نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے، لا علمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن و احادیث کا سہارا لینا چاہیے۔ اب رہا تعلق کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے، کوئی عمل کرنا چاہیے تو کوئی عمل بتائیے۔ تو دیکھیے محترم میری ماں اور بہنوں، چونکہ زیادہ تر جو ہے ماں بہنوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، اور کم علم اور ناخواندہ لوگوں کی طرف سے یہ سوالات زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے شب برات رات محتم بشان ہے اور بڑے بڑے فرشتے اس میں عمل کرتے ہیں، لیکن اپنے طور پہ ہمارے لیے
کوئی ایسا عمل مختص نہیں ہے، شب برات سے متعلق کوئی عمل خاص نہیں ہے کہ اس رات میں یہ عمل کرنا چاہیے۔ کیف متفق، جو آپ عمل کر سکیں، تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھئے، تسبیح و تحلیل کیجئے، صلاۃ التسبیح پڑھئے، تہجد پڑھئے، یہ عمل کیجئے آپ۔ یہ کوئی عمل کسی کو عمل خاص مت بنائیے، اپنی تنشیط اذہان کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے، اپنے انشراح کے لیے عمل کو آپ بدل بدل کے کر سکتے ہیں۔ کوئی چاہے تو رات تلاوت ہی کرے، کر سکتے ہیں، کوئی چاہے تو تسبیح و تحلیل پڑھتے ہوئے رات گزار دے، فبیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی چاہے تو کچھ حصہ سو جائے اور تہجد کے وقت میں اللہ کے حضور اپنے آپ ہاتھ پھیلا کر کے گریہ وزاری کر کے اللہ کو منانے میں لگ جائے، یہ عمل بھی محبوب ہے اور یہ بھی مستحسن ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی عمل شب برات کے نام پہ خاص نہیں ہے، کیف متفق، جو بھی آپ مناسب سمجھے عمل کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جاگنا عبادت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں جاگنا عبادت ہے، شب بیداری کرنی عبادت ہے۔ جاگنا تو بھائی کوئی بھی جاگ جائے، ہوٹلوں میں بھی لوگ جاگ جاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاگتے ہیں، بھیڑ بھاڑ بازاروں میں اور قبرستان پہ لگاتے ہیں، تو یہ محض جاگنا اور محض نیند کو خراب کرنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ شب برات کے ایک ایک حصے کو ذکر و فکر سے گویا کہ بالکل باندھ دیا جائے، کوئی لمحہ، کوئی ساعت، کوئی گھڑی شب برات کا رائگاں نہیں ہو پائے۔ اور اس کا تعلق مغرب بعد سے، یعنی غروب شمس سے لے کے طلوع شمس تک رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ عشاء بعد جو ہے شب برات شروع ہوئی اور لوگ جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور عشاء کے بعد عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے لوگ لگتے نہیں۔ اگر چاہیے اوابین پڑھیے، اس رات کے اوابین بھی ضائع نہ ہو، اوابین پڑھیں اور تلاوت کریں، یاسین شریف پڑھیں اور اللہ کے حضور جھک کر اللہ کو منائیں۔ فکر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ فکر عقبہ کریں، بیٹھے بیٹھے اللہ کی قدرت پہ غور و فکر و تدبر و تفکر کریں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سرنگوں ہو کر تنہائی میں، خلوت میں مکاشف ہو جائیں، مراقب ہو جائیں اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنے گناہوں کا احتساب کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے اب تک کتنے گناہ کیے ہیں اس پر معافی مانگیں، توبہ تلہ کریں۔ اور سب سے بڑا عمل تو یہ ہے اس رات میں کہ یہ سب ضرور کریں، اس سے پہلے عمل یہ کر لیں کہ جو تعلقات آپس میں خراب ہیں اس کو استوار کریں۔ ساس بہو میں اگر جھگڑا ہے، ساس ناراض ہے، بہو آگے بڑھ کے ساس کا ہاتھ پکڑ لے، معافی مانگے اور یہ کہہ دے شب برات ہے۔ اگر آپ ناراض رہیے گا شب برات قبول نہیں ہوگی، نہ کوئی عمل قبول ہوگا۔ بہو راضی ہے، ساس آگے بڑھ جائے، اس میں کوئی یہ نہ دیکھے کہ بہو ہی معافی مانگے یا چھوٹے معافی مانگے۔ ارے بھائی معافی تو کوئی بھی مانگ سکتا ہے اور معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا اور جو پہلے معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اور جو تکبر سے بری ہو جائے، جو تواضع اپنا لے، عاجزی، انکساری، فروتنی جس کو جو اپناتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اللہ اس کو بلند و بالا کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے تواضع کیا اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو بلند مقام پہ پہنچاتا ہے۔ تو سب سے بڑا کام یہ کریں کہ صلہ رحمی کا کام کریں، قطع رحمی نہیں، جسے قطع رحمی ہے جوڑنے کی کوشش کریں۔ بھائی بہن کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے باپ بیٹے کا معاملہ ہے، اڑوس پڑوس کا معاملہ ہے، دوست کا معاملہ ہے، چچا بھتیجے کا معاملہ ہے، بھگنا اور ماموں کا معاملہ ہے۔ جو بھی معاملات باہم ہیں
تعلقات خراب ہیں، اس رات سے پہلے سارے تعلقات کو بالکل استوار کریں، مضبوط کریں، اور جو بھی دل میں گلے شکوے ہیں سب کو ختم کرے۔ یاد رکھیے یہ رات اسی کے لیے مقبول ہوگی جس کا دل بھی صاف ہو اور پیٹ بھی پاک ہو۔ پیٹ پہ دھیان دیجئے کہ حرام روٹی، حرام غذا پیٹ میں نہ جائے۔ دل کو صاف رکھیے کہ دل آپ کا کینہ، کپٹ، حسد، جلن سے، بغض و عناد سے بالکل آپ کا دل پاک صاف رہے، آئینے کے طرح دل آپ کا مزکہ رہے، مصفہ رہے، صاف ستھرا رہے، کسی کی طرف سے آپ کے دل میں کسی طرح کا کوئی غبار نہ ہو، کوئی میل کچیل نہ ہو، کوئی گندگیاں نہ ہو، نجاستیں نہ ہو، غلاظتیں نہ ہو، دل بالکل صاف ستھرا آپ کا ہو۔ یہ عمل ضرور کیجئے۔ اور آتا ہے کہ جو مبارک راتیں ہوتی ہیں مشرک کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی کاہن ہے، ہاتھ دکھانے والا، جادو کرنے والا، کرانے والا، یہ سب جو عمل ہے یہ مشرکانہ عمل ہے۔ اور ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی اپنا مشرکانہ عمل نہ ہو، کفریہ کام نہ ہو، یہ بھی کوشش ہو کہ ہم سے کوئی ناراض نہ رہے، ہم سے کوئی خفا نہ رہے، اور خاص طور سے ماں باپ تو بالکل خوش رہے۔ یاد رکھیے پوری دنیا میں اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ماں باپ کا مقام ہے۔ ماں باپ کے بعد ہی کسی کا مقام ہو سکتا ہے، پیر ولی کا، غوث قطب ابدال کا۔ ماں باپ راضی رہنے کے بعد ہی آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ ماں باپ راضی رہیں گے تبھی شب برات ہو یا شب قدر ہو یا رمضان ہو، یہ سب قبول ہوں گے۔ حج بھی جب قبول ہوتا ہے کہ ماں باپ راضی ہوں، ماں باپ خوش ہوں، ماں باپ کے آگے آپ بالکل جھک کر کے معافی مانگ لیجئے اور سارے گلے شکوے دور کر لیجئے۔ ان کے ہاتھوں کو چومیے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیجئے اور ان کے آگے وقت دیجئے، بیٹھیے، پیار کی باتیں کیجئے، محبت کی باتیں کیجئے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی تلاوت نہیں کر کے، تسبیح و تحلیل نہیں کر کے اگر یہ کام شروع کر دے موبائل کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے کہ بھائی معاف کر دو بھائی، سب آدمی خالہ سے، خالو سے، پھوپا پھوپھی، ساس بہو سے، بہو ساس سے، گویا کہ دماد سسر سے، سسر دماد سے، بہنوں، جو جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اقربا ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے سے معافی مانگے، گلے شکوے بالکل دور کرے۔ اصل کام تو شب برات میں ہی ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیے، اپنی کج روی دیکھیے یا پھر کج فہمی دیکھیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ شب برات اللہ کی طرف سے مبارک رات ہے، آسمان کے فرشتے زمین پہ چلے آتے ہیں، صف آرا ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی توبہ قبول کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ٹوکیے روکیے تو بڑے صاف کہہ جاتے ہیں، کیا کریں بچے نہیں مانتے ہیں، بچے بڑے شوق ہو گئے ہیں۔ اور بھائی ان بچوں کو پیسے کس نے دیے، الاؤ کس نے کیا، اجازت کس نے دی؟ اگر آپ بچے پہ سخت گیر ہوتے اور سختی سے منع کرتے، پیسے نہ دیتے تو کیا بچے نہیں سمجھیں گے؟ اس لیے خدا کے واسطے یہ پٹاخہ، پھلجھڑی اور یہ آتش بازی یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور جرم عظیم ہے، اور اللہ کے گویا کہ عذاب کو دعوت دینا ہے، اللہ کے عتاب کو گویا کہ چیلنج کرنا ہے کہ رحمت والی رات، برکت والی رات اور فرشتوں کی آمدات والی رات، اس دن ہم جو ہے یہ خرافات کرتے ہیں۔ الحفیظ والامان۔ اور پھر اور لوگ شیطان بھی کس طریقے سے ہماری شب برات کو خراب کرتے ہیں، مخرب کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ بعض ہماری عورتیں، بہنیں، بیٹیاں وہ حلوے بنانے میں اور اس میں جو پورا دن ضائع کرتے ہیں، دن کا تھکان ہوتا ہے، حلوے بنانے وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر رات میں تھکان ہوتا ہے، کیا عبادت کا مزہ آئے گا؟ پتہ نہیں حلوہ کو کیسے جوڑا، اللہ بچائے کس نے جوڑا ہے کہ حلوہ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے آدمی رات میں جاگے، اچھا کھانا کھائے، اچھا کھانا کھانا چاہیے، لیکن یہ ایک حلوے کو جوڑ دینا اور ایک کھانے پینے کو خاص کر دینا، یہ سب جو ہے عبث ہے،
بیکار ہے، عبادت والی رات ہے، عبادت کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، توبہ کیا جائے، باز آ ہر آنچ ہستی باز این درگہ مادر نومیدی نیست، سوبار گر توبہ شکستی باز توبہ کیجئے اللہ، آپ ہمارے سارے گناہوں کو، ساری خطاؤں کو، ساری لغزشوں کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، برادر کو اللہ معاف کرے، اور ہم اس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائی سے معافی مانگتے ہیں، بہنوں سے، اور جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ہم سب سے معافی مانگتے ہیں، جو ہم سے غلطی ہو، قصور ہوا ہو، اور کبھی نادانی ہوئی ہو، خدا کے لیے صدق کے دل سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیے، اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔